وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ وعن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، رواہ مسلم۔ محترم حضرات و معزز خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کی اس ہفتہ واری درس میں آپ کے سامنے استقلال و استقامت سے متعلق کچھ اہم اور ضروری اور اصلاحی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان و عمل میں استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کی گمراہیوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا قریب آ جائیں، مجلس کے آداب کا خیال رکھیں۔ محترم حضرات و معزز خواتین، استقامت ایک عربی لفظ ہے اور بڑا ہی جامع لفظ ہے۔ استقامت کے لغوی معنی ہوتے ہیں سیدھا کھڑا ہونا، سیدھا چلنا۔ مطلب یہ ہے کہ جس بات کو صحیح اور حق سمجھا جائے اس پر قائم رہا جائے، مخالفتیں ہوں، ستایا جائے، ہر خطرے کو برداشت کر لیا جائے مگر راہ حق سے ہٹا نہ جائے۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے، اسلامی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندے بندیوں کو ستایا گیا، ان پر مصیبتوں کا پہاڑ توڑا گیا، ان کو اذیتیں دی گئیں اور حق سے ہٹانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی، مگر وہ اللہ والے سب کچھ برداشت کر لیے، مگر دین حق کو، دین اسلام کو کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے راضی اور تیار نہیں ہوئی۔ خود نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور دیکھیں، ابتدائی دور، آپ پر ایمان لانے والوں پر کیسے کیسے مظالم برسائے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی زندگی، حضرت عمار بن یاسر، ان کا پورا گھرانہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو مظالم ڈھائے جا رہے تھے، ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے عمدہ اور واضح مثال ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں اہل ایمان کو باقاعدہ طور پر ستایا گیا، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، ہم ان کو آزمائیں گے، ان کو آزمائشوں کا، ابتلا و آزمائش کا نشانہ بنایا جائے گا۔
اس سلسلے میں بے شمار واقعات اسلامی تاریخ میں موجود ہیں۔ میں صحیح مسلم کا ایک بڑا ہی عبرت آموز واقعہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 7511، اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، تو اپنی اصلاح کے لیے، عبرت کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس میں دیکھیں ہم سب کے لیے بہت سی نصیحت کی باتیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اور تاریخ کی کتابوں میں اس بادشاہ کا نام یوسف بیان کیا گیا ہے، یوسف ذو نواس۔ اس بادشاہ کے پاس ایک بڑا ماہر جادوگر تھا، اور بادشاہ اس جادوگر کا بہت بڑا مرید تھا۔ جادوگر جیسے مشورے دیتا، جادوگر کے مشورے پر عمل کرتا، باقاعدہ وہ جادوگر اس بادشاہ کا مشیر خاص تھا، خاص مشورہ دینے والا تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہو گیا اور اس کو یہ یقین ہونے لگا کہ اب میری زندگی زیادہ بچی نہیں ہے، تو اس نے بادشاہ سے گزارش کیا، کہا بادشاہ آپ ایک ذہین و فطین ہونہار بچے کا انتظام کر دیجئے، تاکہ میں یہ اپنا علم اس تک منتقل کر دوں، یہ کالا جادو، یہ علم اس کو آ جائے اور میرے علم کا وارث دنیا میں موجود رہے، تاکہ میرے مرنے کے ساتھ میرا علم بھی فنا اور ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک بہت ہی ذہین و فطین اور ہونہار بچے کا انتظام کیا، جس کا نام تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ بن تامر بتایا گیا ہے۔ بڑا ذہین و فطین بچہ بادشاہ کے دربار میں اس کو مقرر کیا گیا۔ روزانہ وقت کی پابندی کے ساتھ جادوگر کے پاس آتا، جادو کا علم سیکھتا، اور اس دور کے لوگ، حتیٰ کہ اس کے والدین بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ جادو کا علم ہی سب سے بہتر ہے۔ اور جو بادشاہ تھا، بادشاہ اصلاً یہودی مذہب کا ماننے والا تھا، یہودی تھا وہ۔ اور آپ یہودیوں کی تاریخ پڑھ جائیے، ان کی تاریخ میں باقاعدہ توہم پرستی بہت زیادہ ملے گی۔ جادوگری، وہم و گمان اور توہم پرستی ان کے دین کا حصہ ہیں۔ تو بادشاہ خود توہم پرست تھا، جادوگری کو اور جادو کو سچ اور بہتر مانتا تھا۔ حالانکہ جادوگری کیا ہے؟ ایک شیطانی علم ہے، ایک شیطانی علم ہے۔ رحمانی علم کے مقابلے میں جادو کی کوئی وقعت اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ بچہ جادو سیکھنے لگا۔ اب جادوگر کے پاس آتے جاتے راستے میں ایک راہب، عیسائی عبادت گزار شخص بھی پڑتا تھا، جو نماز میں مصروف رہتا تھا، لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا، دین کی باتیں سکھاتا تھا۔ یہ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بہت پہلے کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے دنیا میں عیسائی مذہب کا غلبہ تھا۔ لوگ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے، عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ وہ راہب بڑا نیک آدمی تھا، اللہ کا عبادت گزار، لوگوں کو دین کی تعلیم دینے والا۔ اس بچے کو راہب کی عبادت بڑی اچھی لگتی تھی۔ ایک دن ٹھہر کر اس نے راہب سے ملاقات کیا، اس عبادت گزار شخص عیسائی عالم سے ملاقات کیا، اس کی مجلس میں بیٹھا، بات چیت کیا، تو عیسائی عالم کی باتیں اس بچے کو بڑی اچھی لگی۔ اب یہ بچہ روزانہ یہاں وقت دینے لگا، جادوگر کے کلاس کو جاتا، تب بھی یہاں
اس عیسائی عالم کے پاس تھوڑی دیر ٹھہر کر دین کا علم سیکھتا، جادوگر کے پاس سے علم سیکھ کر آتا، گھر جانے سے پہلے یہاں عیسائی عالم کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر دین کا علم سیکھتا، اور اس کو دھیرے دھیرے یہ سمجھ میں آنے لگا کہ جادوگری کون سا علم بتایا میں نے؟ شیطانی علم ہے، اور یہ عالم صاحب جو علم ہم کو سکھا رہے ہیں یہ رحمانی علم ہے۔ اس کو دھیرے دھیرے فرق سمجھ میں آنے لگا، تو وہ زیادہ دلچسپی لینے لگا، یہاں زیادہ وقت دینے لگا۔ زیادہ وقت دینے کی وجہ سے جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جادوگر تاخیر سے پہنچنے پر اس کو سزا دیتا، مارتا، بار بار اس کو ٹوکتا، اور دیر سے گھر پہنچنے پر گھر والے اس کی سرزنش کہتے، کہاں رہ گئے تھے اب تک تو وقت پر آتے تھے، اب تک کہاں رہ گئے تھے، چند دنوں سے بہت تاخیر ہو رہی، دیر سے گھر پہنچ رہے ہو۔ دونوں جگہ اس کو ڈانٹ پڑتی تھی، جادوگر بھی ڈانٹتا، گھر والے بھی ڈانٹتے تھے۔ تو اس نے اس عیسائی عالم سے شکایت کیا، کہا جادوگر کا اور میرے گھر والوں کا میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہے، اور میں آپ کی کلاس چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں، آپ بتائیے کیا کروں میں، کوئی تجویز بتائیے، کوئی پلان بتائیے۔ تو عیسائی عالم نے سمجھایا، کہا دیکھو اگر گھر والے پوچھیں تو کہہ دو حبسنی الساحر، جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ اگر جادوگر پوچھے تاخیر کیوں ہوئی، دیر سے کیوں پہنچے ہو، تو کہہ دینا حبسنی اہلی، میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا۔ خیر اس طرح سے کچھ دنوں تک معاملہ چلتا رہا، اور اللہ کے فضل و کرم سے دھیرے دھیرے وہ بچہ دینی علم میں پرفیکٹ ہوتا گیا۔ ایک دن اتفاق سے وہ بچہ گھر سے باہر نکلا کلاس کے لیے، تو دیکھا راستے میں کوئی خطرناک موذی جانور بیٹھا ہوا ہے، اور جس نے آنے جانے والوں کا راستہ روک دیا ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو مارے بھگائیں۔ یہ بچہ پہنچا تو اس نے سوچا کہ آج دونوں علم کو چیک کرنے کا بڑا بہترین موقع ہے، آج مجھے پتہ چل جائے گا کہ جادوگر کا علم افضل ہے یا عالم دین کا علم افضل ہے۔ اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا، کیا اٹھایا؟ پتھر اٹھایا، اور اس نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا، کہا اے اللہ، اگر تیری نگاہ میں عالم صاحب کا دین، عالم صاحب کا علم جادوگر کے علم سے افضل اور بہتر ہے، فاقتلہ، تو اس موذی جانور کو قتل کر دے، یہاں تک کہ راستہ صاف ہو جائے اور لوگوں کے لیے آنا جانا آسان ہو جائے۔ اللہ کا نام لے کر اس نے پتھر اس جانور پر مارا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جانور مر گیا، راستہ کلیئر ہو گیا۔ اب بچہ وہاں سے لوگوں میں فیمس اور مشہور ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اس بچے کو بڑی شہرت عطا فرمائی۔ بچہ عالم صاحب کے پاس پہنچا اور اس کو عالم صاحب کو پورا واقعہ بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو عالم صاحب نے باقاعدہ بچے کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا بنیا انت الیوم افضل منی، اے میرے بچے آج تو مجھ سے افضل ہے، تیرا علم بہت عروج اور بہت کمال کو پہنچ چکا ہے، علم اور تقوی میں تو مجھ سے ممتاز ہے، اور آئندہ تجھے جو ترقیاں ملنے والی ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ، تجھے آزمایا جائے گا، تیری آزمائش ہوگی، فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ جب تیرے ساتھ آزمائش کا دور آئے تو یاد رکھ، میرا ذکر کسی کے سامنے نہیں کرنا، کسی کے سامنے میرا تذکرہ نہیں کرنا۔ بچے نے وعدہ کیا۔ اب اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو شفا دینے لگا۔ اس کی دعا کی برکت سے مادر ذات اندھے اور کوڑھی شفا پانے لگے، ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہونے والے لوگوں کو شفا ملنے لگی اس کی دعا کی برکت سے۔ بادشاہ کا ایک درباری تھا،
بادشاہ کے دربار میں اور بادشاہ کے خاص لوگوں میں شامل تھا، وہ اندھا ہو گیا تھا۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ بھی بہت سارا تحفہ تحائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کا بہت بہتر علاج کرتے ہو، اندھوں کو بینا کر دیتے ہو، لہٰذا تم میرا علاج کر دو، میں ٹھیک ہو گیا تو جتنا تحفہ تحائف لے کر آیا وہ سب تمہارا ہو جائے گا۔ اس بچے نے اس موقع پر اس اندھے درباری کو توحید کی دعوت دیا، توحید کا پیغام سمجھایا، کہا نہیں، لا اشفی انی لا اشفی احدا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا ہوں، انما یشفی اللہ تعالی، شفا تو اللہ دیتا ہے، میں کسی کو ٹھیک نہیں کرتا، اللہ ٹھیک کرتا ہے۔ اور اس نے جو ہے اس سے عہد لیا، کہا اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا دے دے گا۔ وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اس بچے نے اللہ سے دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے آنکھوں کی بینائی لوٹا دیا، اور نہ صرف یہ کہ آنکھوں کی بینائی لوٹایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور عطا فرمایا اور اس نے شرک سے توبہ کیا۔ آنکھوں کا بھی بینا اور عقل و شعور کا بھی بینا، اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں بھی دیکھنے والا اور باطن میں بھی دیکھنے والا بنا دیا اس کو۔ اب یہ شخص بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ اس کو دیکھ کر بڑا حیران، کہا من رد علیک بصرک، تیری نگاہ کس نے لوٹائی، تیرا علاج کس نے کیا، تو دیکھنے والا کیسے بن گیا؟ تو اس نے کہا ربی، میرے رب نے ایسا کیا۔ بادشاہ نے کہا میں نے ایسا کیا؟ بادشاہ اپنے رب کو، اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہتا تھا، خدا کہتا تھا کہ تم مجھے رب مانو، تو کہا میں نے ٹھیک کر دیا۔ بچے نے کہا نہیں، ربی و ربک اللہ، جو میرا اور تیرا رب اللہ ہے نا، اس اللہ نے مجھے شفا دی، اس اللہ نے مجھے ٹھیک کیا۔ بڑی سے بڑی بیماری ہو اللہ سے دعا کریں، اگر صحت یاب ہونا اللہ کی مرضی میں ہوگا اللہ ضرور شفا دے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جب اس شخص نے کہا، اس درباری نے کہا کہ مجھے اللہ نے ٹھیک کیا جو میرا اور تیرا بھی رب ہے، تو اس نے اپنے آدمیوں کو اس شخص پر مقرر کر دیا، انہوں نے سخت سزائیں دی، مارا پیٹا، حتیٰ کہ وہ لوگ اس بچے عبداللہ بن تامر کا نام اگلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ مجبوراً بتا دیا اس نے کہ فلاں بچے کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے۔ اب وہ بچہ بادشاہ کے دربار میں آتا ہی تھا علم حاصل کرنے، بچے کو پکڑا گیا، بادشاہ کے سامنے لایا گیا اور بادشاہ نے اسے سزا دیا۔ مجبور ہو کر اس نے اس راہب کا، عیسائی عالم کا نام بتا دیا جس کے پاس دین کا علم حاصل کرتا تھا۔ عیسائی عالم کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پلٹ جا۔ اس وقت کون سا دین تھا؟ دین عیسائیت۔ اور بادشاہ کس مذہب کا ماننے والا تھا؟ یہودی تھا، بادشاہ یہودیت کا ماننے والا تھا، عیسائیوں کے سخت خلاف تھا، موحدین کے سخت خلاف تھا، اور ایک نمبر کا پکا مشرک اور توہم پرست تھا بادشاہ۔ تو اس نے اس عیسائی عالم سے کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پلٹ جا۔ عیسائی عالم نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میری جان جائے یا رہے مگر میں دین اسلام سے پلٹ نہیں سکتا۔ بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس عیسائی عالم کے بیچ سر میں آرا رکھ کر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ اللہ اکبر! آپ غور کریں، یہی ہے استقامت، اسی کا نام استقامت ہے۔ جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان اللہ کی امانت ہے، اللہ کی رضا کے لیے اس عالم دین نے، عیسائی عالم نے اللہ کی رضا کے لیے جان دے دی، مرنا گوارا کر لیا،
جان کی بازی لگا دی مگر اسلام پر حرف آنے نہیں دیا، اسلام کی دولت کو اپنے ہاتھوں سے جانے نہیں دیا۔ اسی کا نام استقلال ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غمگین ہوں گے۔ دنیا میں جان گئی تو گئی، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اجر عظیم تیار کر رکھا ہے، اللہ نے جو مہمان نوازی تیار کر رکھی ہے، ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس عیسائی عالم کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جان دے دی مگر دین اسلام پر حرف آنے نہیں دیا۔ اب باری آئی اس جلیس اور بادشاہ کے درباری کی جو اندھا ہو گیا تھا، بچے کی دعا سے شفا یاب ہو گیا۔ اس درباری کو بلایا، اس سے بھی کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پلٹ جاؤ، تم عیسائیت سے یہودیت اختیار کر لو۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کروایا، اس کے بیچ سر میں آرا رکھ کر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کروا دی۔ اب معاملہ آیا بچے کا، بچے کا نام کیا بتایا؟ عبداللہ بن تامر۔ بچے سے کہا ارجع عن دینک، اپنے دین سے پلٹ جاؤ۔ بچے نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اس بچے کو اپنے چند مخصوص آدمیوں کے حوالے کیا، کہا لے جاؤ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر، جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاؤ اس سے پوچھو، اگر یہ دین حق سے پھر جائے اس کو واپس لے آؤ، اور اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے تو پھر اس کو کھائی میں پھینک کر آ جاؤ۔ جب بادشاہ کے مخصوص افراد اس بچے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے، اس کو پھینکنا چاہا، اس نے اللہ سے دعا کیا۔ کیا دعا کیا؟ اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تیرے پاس بچانے کے بہت سے طریقے ہیں، جس طریقے سے چاہ تو مجھے ان کے چنگل سے آزاد کر دے، میرے لیے کافی ہو جا، مجھے بچا لے، تیرے پاس بچانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ اب پہاڑ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کی تابع ہے، اللہ نے پہاڑ کو حکم دیا، پہاڑ حرکت میں آیا، ہلا، اور وہ سارے کے سارے لوگ نیچے گر کر تباہ و برباد ہو گئے۔ بچہ خوشی خوشی صحیح سلامت بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ نے بچے سے پوچھا کہ ہمارے وہ لوگ کہاں گئے جو تجھے لے گئے تھے؟ تو بچے نے کہا سب اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان تمام لوگوں سے بچا لیا، اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا ایسا کرو، اس کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ، جب بیچ سمندر میں پہنچو تو اس سے پوچھو تمہارا رب کون ہے۔ اگر یہ کہتا ہے میرا رب بادشاہ ہے، مجھے اپنا رب مانتا ہے، تو اس کو واپس لے آؤ، اور اگر اپنے دین سے نہیں پھرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، تو اس کو سمندر میں ڈال کر آ جاؤ۔ بادشاہ کے مخصوص افراد اس بچے کو لے گئے، بیچ سمندر میں پہنچے، اس سے پوچھا، اس نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس کو ڈالنا چاہا، اللہ سے دعا کیا، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تیرے پاس بچانے کے بہت سے طریقے ہیں، جس طرح سے چاہ تو میرے لیے ان سے کافی ہو جا، مجھے ان کے چنگل سے آزاد کر دے، بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کو ہلنے کا حکم دیا، کشتی حرکت میں آئی، ہلی، وہ سارے کے سارے لوگ سمندر میں ڈوب گئے، اور یہ بچہ صحیح سلامت باہر آیا، بادشاہ کے دربار میں پہنچا۔ بادشاہ دیکھ کر حیران رہ گیا، تعجب میں پڑ گیا، پوچھا ہمارے آدمی کہاں گئے؟ تو اس بچے نے کہا سب اللہ کو پیارے ہو گئے، کفانیہم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا۔ بادشاہ پریشان کرے تو کیا کرے، اتنا ہونہار بچہ اکیلے دم پر
اس نے اس کی بادشاہت کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ پاور کیا تھا؟ توحید کا پاور تھا، استقلال و استقامت کی قوت تھی۔ اس معمولی بچے نے پوری بادشاہت کو ہلا کر رکھ دیا۔ بادشاہ پریشان کرے تو کیا کرے؟ اب اس بچے نے بادشاہ کو خود سجھاؤ دیا۔ بچے نے کہا دیکھو انک لست بقاتلی حتی تفعل ما آمرک بہ، تم مجھے اس وقت تک نہیں مار سکتے، اس وقت تک قتل نہیں کر سکتے جب تک تم میرے کہے کے مطابق نہیں چلو گے۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اگر اس پر عمل کرو تو ہو سکتا ہے مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، پھر اس بچے نے کہا کہ میرے کہے کے مطابق چلو گے تبھی مجھے مارنے میں کامیاب ہوگے۔ بادشاہ نے کہا تیرا ہر مشورہ، تیری رائے، ہر رائے مجھے منظور ہے، بتا کیا تیری رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا ایسا کرو، بچے نے کہا ایسا کرو، ایک بڑے میدان میں تمام لوگوں کو اکٹھا کرو، جمع کرو، اور مجھے ایک تنے پر باندھ دو، جیسے سولی پر لٹکایا جاتا ہے ویسا مجھے لٹکا دو، باندھ دو۔ سارے لوگوں کے درمیان سب جمع ہو جائیں تو تم میرے ترکش سے ایک تیر نکالو، اپنی تیر سے نہیں، میرے ترکش سے ایک تیر نکالو، کمان پر رکھ کر یہ دعا پڑھ کر مارو، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے تیر مار رہا ہوں جو اس غلام کا، اس بچے کا رب ہے۔ بچے کا رب کون؟ اللہ۔ اور اس وقت جو بادشاہ کے درباری تھے ان کا رب کون تھا؟ خود بادشاہ تھا، سارے کے سارے مشرک تھے۔ تو بچے نے کہا یہ دعا پڑھ کر مارو، ہو سکتا تم مجھے مارنے میں کامیاب ہو جاؤ۔ بادشاہ نے کہا اتنی چھوٹی سی بات، مگر بادشاہ تو تھا مگر بد دماغ تھا وہ، بچے جیسی عقل بھی نہیں تھی اس کے پاس۔ بچہ کتنا ہونہار، بچے کی پالیسی کو نہیں سمجھ رہا تھا بادشاہ۔ بادشاہ نے کہا اتنی چھوٹی سی بات، یہ کون سی بڑی بات ہے، ٹھیک ہے۔ سارے لوگوں کو جمع کیا اور اس کو باندھ دیا گیا، بچے کے ترکش سے تیر نکالا، نشانہ لگایا، بسم اللہ رب ھذا الغلام، اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، تیر مارا، تیر جا کر بچے کی کنپٹی پر لگی اور بچہ فوراً مر گیا۔ اب وہاں موجود جتنے لوگ تھے جب ان لوگوں نے منظر دیکھا تو حیران رہ گئے کہ بادشاہ نے اس کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کیا مگر کامیاب نہیں ہوا، اللہ کا نام لے کر مارا، بچہ فوراً مر گیا۔ بچے کی یہی پالیسی تھی۔ تو لوگوں کو اللہ کے نام کی عظمت کا پتہ چلا، اللہ کے نام کی عظمت کا اندازہ ہوا، لوگ سمجھ گئے کہ سب سے پاورفل ہستی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کی عظمت کا اندازہ ہوا، سارے لوگ جو وہاں موجود تھے سب ایمان لے آئے، کہا آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ کر سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب جو بادشاہ کے مشیر تھے، خاص لوگ تھے، ان لوگوں نے بادشاہ کو پریشان کیا، بادشاہ کو کوسنا شروع کیا، کہا بادشاہ جس سے بچنے کے لیے آپ نے اتنا سب کچھ کیا، جس خطرے سے بچنے کے لیے وہی خطرہ پھر سامنے آ گیا۔ آپ نے چاہا تھا کہ بچہ مر جائے، راہب مر جائے اور آپ کا وہ مسلمان درباری مر جائے تاکہ لوگ دین اسلام سے بچ جائیں، مگر جو ہے آپ کی تدبیر الٹی پڑ گئی، بچے کی تدبیر غالب آ گئی، یہ تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، بادشاہ نے حکم دے دیا کہ جگہ جگہ خندق کھدوایا جائے، گڑھا کھدوایا جائے اور اس میں آگ جلائی جائے اور لوگوں سے پوچھ کر ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے، اگر وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں گڑھے میں ڈال دیا جائے، مجھ کو اپنا رب مانتے ہیں تو ان کو بچا لیا جائے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں تقریباً 20,000 افراد کو
بے گناہ افراد کو ان کا جرم کیا تھا؟ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اللہ غالب، اللہ قابل تعریف اللہ پر ایمان لائے تھے۔ ان کا جرم صرف اتنا تھا، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، ان کا جرم صرف اتنا تھا، اللہ پر ایمان لائے تھے، اور ان ظالموں نے تقریباً 20,000 افراد کو جو ہے آگ کے گڑھے کے حوالے کر دیا۔ ایک ماں اپنے ننھے منھے شیرخوار بچے کو لے کر، موحدہ تھی، توحید پرست تھی، گڑھے کے قریب آئی، بچے کی طرف دیکھا، پھر ذرا جھجکی، ذرا توقف اختیار کیا۔ اللہ نے اس عمر میں بچے کو عجیب و غریب بات بولنے کی صلاحیت عطا کیا۔ بچے نے کہا یا اماں، یا اماں، اے میری امی جان، اصبری فإنکی علی الحق، آگ میں کود جاؤ، صبر کرو، آپ حق پر ہیں، کود جاؤ، آپ حق پر ہیں۔ بچے کی بات سن کر ماں کے اندر ہمت آئی، اور ماں اپنے شیرخوار بچے سمیت اس آگ کے گڑھے کے اندر کود گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ بروج کے اندر بیان فرمایا، قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے ہلاک کر دیے گئے، النار ذات الوقود، جو شعلوں والی آگ کے مالک تھے، اذ ہم علیہا قعود، جو وہاں آگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، مومنوں کے جلنے کا، مومنوں کے آگ میں جھلسنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ وما من نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان ایمان والوں کا جرم صرف اتنا تھا کہ وہ اللہ غالب اور قابل تعریف اللہ پر ایمان لائے تھے۔ تو میرے بھائیوں، معزز ماں اور بہنوں، استقلال اور استقامت پر نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑا عبرت آموز واقعہ ہم سب کے لیے بیان فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں اس عالم دین کا استقامت، اور اس بادشاہ کے درباری کا استقلال و استقامت، اور اس چھوٹے سے بچے کا استقلال و استقامت، جان دے دیا اللہ کے لیے، مگر دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ والوں کے ساتھ اس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے رہے ہیں، اور ڈھائے جاتے رہیں گے۔ آج بھی حالات ناگفتہ با حالات ہیں۔ ہریانہ میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، سارا کا سارا منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آئندہ بھی اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی تو بد سے بدتر حالات ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم مومن ہیں، اہل ایمان ہیں، تو ہمیں اس طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جیسے بھی حالات آ جائیں، کبھی بھی دین کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا ہے، دین اسلام پر استقلال و استقامت اختیار کرنا ہے، ساتھ ہی ساتھ دین پر استقامت کے لیے اللہ سے دعا کرنا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے پروردگار، تو ہم پر صبر کو اڈیل دے، ہم پر صبر کو ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، اور کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، ہمیں غلبہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رہ۔ تو ہمیں دین پر استقامت اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے بہترین دعاؤں کا سہارا بھی لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس طرح کے تاریخی واقعات سے زیادہ عبرت اور نصیحت پکڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے اندر ثبات قدمی عطا فرمائے۔ جس عمل کو بھی ہم اچھا اور بہتر سمجھتے ہیں، شریعت کے مطابق عمل ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عمل کا پابند بنائے رکھے، اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نیک اعمال کو ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہماری اس دینی مجلس میں حاضری کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ جو باتیں کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ شیخ کی عمر برکت فرمائے اور یہ علم میں اضافہ فرمائے، اور ہم سبھی لوگ یہاں پہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اب یہ مجلس اختتام پر پہنچتی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔